لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحاں پڑھتے ہیں، جسمانی طہارت شریعت کے بہت قواعد کے پابند ہوتے ہیں، لیکن دوسروں کو ان کے برتاؤ سے تکلیف پہنچتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کی پوری عبادت خطرے میں ہے، ان کی گنتی نہیں ہے، ان کے نام اعمال میں نہیں لکھا جائے گا، ان کا نام اعمال عبادت سے خالی ہوگا۔ یہ تو بہت بڑا خطرہ ہے۔ صوفی حقیقت میں اسے کہتے ہیں جو کامل ہے، متصوف اسے کہتے ہیں جو راستے میں ہے، یعنی ایسے لوگ ہیں جو بظاہر تصوف کے راستے میں چل رہے ہیں، ذکر و شغل کرتے ہیں، مزاروں کے اوپر جاتے ہیں، بزرگوں کی عزت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان میں بھی اس قسم کی خرابیاں ہیں۔ ان کی توجہ اخلاق کی طرف نہیں ہے، ان سے بھی دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ بھی اس خطرے میں مبتلا ہیں۔ ممکن ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا شمار نہ ہو، یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ ہر چیز ساتھ ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر ایک طرف عبادت، ذکر، شغل اور پرہیزگاری ہے لیکن اس کے ساتھ اخلاق نہیں ہے، ساری عمارت خطرے میں ہے، ممکن ہے وہ منہدم ہو جائے۔ آج کے لوگ نظام شریعت اور نظام اسلامی کا نام بہت لیتے ہیں، وہ ایک قسم کی زبردستی کرنا چاہتے ہیں، حکومت کے اختیارات سے کام لے کر وہ اسے نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اصل میں مغربی تخیل ہے جو خاص طور سے مارکسسٹ لوگوں نے پیدا کیا ہے۔ اس میں دھوکہ ہے۔ دنیا میں اس قسم کی ریاستیں قائم ہو چکی ہیں جو ایک خاص نظام رائج کرنا چاہتی ہیں۔ گہری نظر سے دیکھیں تو یہ صرف نظام کے اوپر تکیہ کرنا ہے جو بہت خطرناک ہے۔ اگر ہم صرف ایک نظام کے اوپر تکیہ کریں تو یہ ہمارے سارے مشکلات کا حل ہے۔ ہم اپنی انفرادی کوشش کسی کم درجے کے اوپر رکھیں گے اور سمجھیں گے چاہے ہم کوشش کریں یا نہ کریں، لوگوں سے کسی طریقے سے بھی پیش آئیں، نظام سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ احکام میں، اخلاق میں کہ ہم دوسروں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آئیں، اسے ہم اپنی انفرادی ذمہ داری نہیں سمجھتے بلکہ اسے کسی مرکزی ریاستی نظام کے سپرد کرتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ بالکل اس ذمہ داری کو ختم کر دیتے ہیں۔ وہ اعلانیہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ان جگہوں میں جہاں اس قسم کا نظام قائم ہوا ہے یہی حال ہے۔ اخلاقی ذمہ داری صرف ریاست کی ہے، لیکن ریاست بھی تو چند افراد کا مجموعہ ہے، ان میں اخلاقی درستہ نہیں ہے، پھر ان سے سفاکی اور ہر قسم کی بد اخلاقی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک خطرناک قسم کا تصور ہے۔ یہ تصور غلط نہیں ہے کہ شریعت کا قانون ہونا چاہیے، یقیناً ہونا چاہیے، لیکن یہ تصور غلط ہے، اس سے ہم بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ نظام کے اوپر تکیہ نہیں کیا جا سکتا، بس ایک نظام رائج ہو گیا ہے، سب لوگ خود بخود خوش اخلاق ہو جائیں گے، ریاست انہیں خوش اخلاق بنا دے گی، یا ریاست کی حکمت عملی اس قسم کی ہوگی کہ ہر شخص کے ساتھ انصاف ہوگا۔ یہ چیز پھر بھی ذاتی ذمہ داری ہے۔ سب کسی ریاست کے باشندے خوشحال نہیں ہو سکتے، اطمینان اور سکون کی زندگی بسر نہیں کر سکتے جب تک کہ ریاست کے نظام کے علاوہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش نہ آئیں۔ زیادہ تر لوگوں کو جو تکلیفیں اور مصیبتیں ہوتی ہیں وہ ریاست کی پکڑ سے باہر ہیں، وہ ذاتی قسم کی چیز ہے۔ ہمیں اس دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ کوئی نظام ہماری ساری اخلاقی ذمہ داریوں کو پورا کر سکتا ہے۔ ہم پر اتنی ہی ذمہ داری جتنی اس سے پہلے تھی۔ اخلاق کے متعلق اسلام کے اخلاق کی جز اتنے ہی اہم ہے جتنا کہ عبادت کا جز ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں انہیں اس اچھے جذبے کو برباد نہیں کرنا چاہیے، وہ انسانوں کے ساتھ غلط طریقے سے پیش آئیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری روایت اس بات پر کچھ زیادہ تاکید نہیں کرتی۔ مسلمانوں کا بہت کچھ زوال اسی سے پیدا ہوا ہے، انہوں نے دوسری چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دی لیکن اخلاق کو بہت کم اہمیت دی۔ عام مذہبی تعلیم میں اب بھی اس کے آثار نظر آتے ہیں۔ اخلاق کو ایک بہت ضمنی درجہ دیا جاتا ہے، حالانکہ اسے بہت ہی اونچا اور بلند درجہ دینا چاہیے۔ خاص طور سے مسلمانوں کی یہ ایک شان ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اخلاق کو بلندیوں کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ مسلمانوں کا اخلاق پر سب سے زیادہ حق ہے۔ ہمارے ہاں ہمیشہ یہی مصیبت رہی ہے کہ عقائد کے اختلافات اور شریعت کی جزیات کے اوپر اختلافات میں اخلاق کو بڑھا دیا۔ ریاستی جھگڑے، آپس کے اختلافات، قبائلی تعصبات، یہ سب چیزیں بھی اخلاق کو پس پش
گوشت ڈال دینے کا سبب بنی ہے، حالانکہ وہ ضمنی ہے اور اخلاق کی اعلیٰ اور اول اہمیت ہے۔